میں نے آپ کے سامنے آج کا دن جو کہ بڑا تاریخ ساز دن ہے، اس دن کے اعتبار سے نسبتیں تو تین بنتی ہیں۔ ایک نسبت بنتی ہے کہ آج کے دن ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق، محدثہ مفسرہ، تمام صحابہ کی استاذ اور سارے کلمہ پڑھنے والے مومنوں کی ماں، محمد عربی کے علاوہ جو لوگ بھی چاہے آپ کے خاندان میں ہوں، بنی ہاشم میں ہوں، بنی امیہ میں ہوں، مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، چاہے وہ مولا علی ہوں یا حضرت بلال ہوں، جو مومن ہے اس کی ماں ہے عائشہ صدیقہ ام المومنین۔ کائنات میں ایک عورت ایسی ہوئی جس کی پاک دامنی پر اس امت کے اندر پاک دامنی پر جب داغ لگا تو گواہی اللہ رب العالمین نے عرشوں سے جبریل کو بھیج کے سورہ نور نازل کر کے تو اس عائشہ صدیقہ کی صداقت اور پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ ایک تو یہ نسبت ہے آج کے دن، اس لیے آج کے دن جب بھی آپ دعا مانگیں تو اللہ کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں گے تو آپ کو ضرور اس سے روحانی فیض ملے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا واقعہ موجود ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ہر عنوان پہ مزید بولتا چلا جاؤں، کیونکہ میرے پاس جو وقت ہے وہ ہے صرف اور صرف چند منٹ، کیونکہ اس کے بعد افطاری سے پہلے ختم پاک بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اور افطاری کے ٹائم کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ بہرحال جی، دوسری نسبت اس دن کو جو نصیب ہے وہ ہے اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ اس روئے زمین پر ہوئی، جن مکہ والوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا، اذیتیں دے دے کر، تکلیفیں دے دے کر، ستا کے کبھی بلال کو مارا جا رہا ہے، کبھی حضرت زنیرہ بی بی کو مارا جا رہا ہے، کبھی حضرت عمار بن یاسر ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم، میں تو کہتا ہوں میرا سلام عقیدت و سلام محبت ان ہستیوں کو جنہوں نے ہماری طرح صرف سوکھا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا اور کلمے نے جو قربانی مانگی وہ ادا کی، اگر بچے مانگے تو ادا کیے گئے، جانیں دینی پڑی تو دے دی، وطن چھوڑا، تن من دھن قربان کیا اس کلمے پر۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا یہ ثمر ہے کہ آج ہم جیسے لوگوں تک بھی اللہ کا دین پہنچ گیا ہے۔ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب ستایا گیا، وہ مہاجرین بنے، پیغمبر کے ساتھ مدینہ المنورہ آ گئے اور مہاجر بن گئے۔ مہاجر بننے کے بعد ادھر یہ مکے والے لوگ، ابو جہل اور دیگر کفار جو عتبہ شیبہ اور دیگر جتنے بھی تھے، ان کے سردار، کفار مکہ کے سردار، یہ تل ملا رہے تھے کہ یہ مسلمان جو روز یہاں پر ہماری سختیاں برداشت کرتے تھے، اب بڑے سکون سے مدینہ المنورہ کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں،
تو یہ یہاں پر مکے کے اندر بیٹھ کے بھی برداشت نہ کر سکے کہ مسلمان آرام سے رہیں، تو حضرات محترم المختصر انہوں نے اکٹھ کیا اور پورے علاقے کا اکٹھ کیا، اور پورے علاقے کے جتنے بھی جوان مرد تھے، پہلوان تھے، لڑنے والے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا، ساری برادریوں کو ساتھ میں لایا۔ ابو جال کہتا ہے کہ ایک دفعہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے مدینے جا کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، تاکہ آئے دن کی یہ ہماری جو سردردی ہے یہ ختم ہو جائے۔ کبھی پتہ چلتا ہے فلاں بندے کا غلام مسلمان بن کے مدینے چلا گیا، کبھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان ہو کے مدینے چلا گیا، یہ روز روز کی سردردی ختم کرتے ہیں۔ حضرات محترم انہوں نے بڑے بڑے جوان مرد، لڑاکے مرد، بڑے بڑے پہلوان پورے اس عرب کے علاقے سے اکٹھے کر لیے، 1000 جنگجو اکٹھے کر کے ابو جال حضرات محترم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر میرے پیغمبر کو پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ ابو جال کفار مکہ کا بڑا گروہ لے کر، 1000 جنگجو لے کر، 1000 تلواریں اور کھانے پینے کی بے شمار چیزیں اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس وہ لشکر مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، پوچھا بتاؤ بھئی، جس کلمے کے لیے تم نے ماریں کھائیں، جس کلمے کے لیے تم نے وطن قربان کیا، قبیلہ چھوڑا، اپنے گھر والے چھوڑے، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر نے فرمایا، اب وہ کفار مکہ تمہیں یہاں بھی چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے، تمہیں یہاں پر بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا جائے۔ آج بات کرنی تو بڑی آسان ہے، میں ایک بڑی موٹی سی بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ حقیقت مان لو، اگر یہ بدر نہ ہوتا، بدر کامیاب نہ ہوتا تو کربلا کہاں سے آتا؟ آج ہم نے اپنی اپنی پسند کی شخصیات کو سامنے کر کے ہم نے دین کو اپنی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں دین پر جن جن ہستیوں نے جانیں قربان کی، ان کو کروڑا سلام عرض کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بدر کا واقعہ نہ ہوتا، اگر بدر کے اندر مسلمان جس طرح کفار مکہ نیت کر کے آ رہے تھے کہ ملیا میٹ کر دیں گے، مسلمان اگر بدر میں ختم ہو جاتے تو کربل تو بڑی دور تھا۔ کربل کے شہیدوں کو انہی لوگوں کا سلام پہنچتا ہے جو لوگ بدر والوں کو سلام پہنچا کے کربلا کی طرف آتے ہیں۔ حضرات محترم جب میرے نبی نے پوچھا ہے غلامو بتاؤ اب کیا کیا جائے، وہ کفار مکہ جو مکہ میں تمہیں اذیتیں دیتے تھے، تمہیں چین سے بیٹھنے یہاں بھی نہیں دے رہے، تمہیں ختم کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرات محترم تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ نہ آپ موسیٰ ہیں نہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، یا رسول اللہ یہ حضرت کلیم اللہ نہیں ہے کہ جب وہ فرعون کے مقابلے کے لیے للکاریں تو ان کے حواری کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا لَقَاعِدٌ۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے حواریوں کو فرعون کے مقابلے میں للکارا تو وہ حواری کہتے ہیں کہ اے کلیم اللہ آپ اور آپ کا رب جاؤ، جا کے لڑو فرعون سے، ہم نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہ آپ موسیٰ ہیں نہ ہم موسیٰ کے حواری ہیں، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ابرو کا اشارہ ہوگا جانیں کٹا دیں گے، ابرو کا اشارہ کریں گے تو ہم جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوچھا گیا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کرو گے کہ باہر نکل کے؟ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں گے، کچھ نے مشورہ دیا باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، اور کئی اتنے جوش میں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہاں مدینے میں مزہ نہیں آئے گا، ذرا نکلے نہ باہر کھلے میدان میں، ہم ان سے نپٹیں گے۔
اور حضرات محترم جب یہ جنگ کی تیاری کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کو سربراہ بنا کر آپ کی سپاہ گری کے اندر، آپ کی سرداری کے اندر جب یہ گروہ نکلا تو 6 تلواریں تھیں۔ کتنی؟ کفار مکہ کی 1000 تلواریں، 1000 جنگجو، اور یہ رمضان والے اور وہ رجے پجے اور شرابیں پی ہوئی اور بکرے کھائے ہوئے اور اونٹ کے گوشت کھائے ہوئے، اور یہ سارے بھوکے پیاسے، اور 6 تلواریں، اور ان تلواروں کے بارے میں بھی میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کسی کا دستہ نہیں، کسی کا کونا نہیں، اور کسی کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان تلواروں کا بھی حال یہ تھا، اور اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تو کیا، چلتے چلتے اس نے درخت سے ٹہنی اتار لی، اس کو چھڑی یا ڈنڈا بنا کے چلا۔ جب یہ قافلہ 313 بندے، 313 بندے، 3 گنا اپنے مقابلے میں، بڑے لشکر کے سامنے، اسلحہ سے لیس لشکر کے سامنے، رجے پجے لشکر کے سامنے، یہ بھوکے نوجوان، یہ 313 بندے جب یہ چلنے کے لیے مدینہ کے بازار سے نکلے تو مدینہ کے یہودی دکانوں میں بیٹھے ہوئے بازاروں کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں مسلمان۔ ان کو بتایا گیا کہ کفار مکہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ یہودی مسکراتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے مقابلہ کرو گے، کیسے مقابلہ کرو گے، ادھر تو تلواریں ہیں، تمہارے پاس ڈنڈے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ عرض کرتے ہیں ہمیں نہ تو تیر اور خنجر پہ تکیہ، نہ تلواروں پہ تکیہ، ہمیں بھروسہ ہے مصطفیٰ، یہ اس مصطفیٰ کریم کی سرداری اور آپ کی جو ہے، آپ سپہ سالاری آپ کی جو ہے، اس پہ ہمیں تکیہ ہے۔ یہ پورا لشکر جب بدر کے میدان میں پہنچا، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ محبوب کریم بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، رو رو کے دعا کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ایک چادر کملی والے کے جسم پر تھی اور حضور مناجات فرما رہے تھے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین کرم نوازی فرما۔ میرا نبی دعائیں کر رہا تھا 313 نوجوانوں کو لے کے بدر کے میدان میں، اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اس طرح کی یہ کیفیت تھی کہ بار بار چادر سرک جاتی تھی، پہلے کندھے پہ آتی، کندھے سے نیچے گرتی۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں آرام سے مصطفیٰ کریم کی چادر پکڑتا، اوپر لے جاتا، پھر سر پہ رکھتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں ساتھ عرض کرتا یا رسول اللہ حوصلہ فرمائیے، حسبک اللہ، حسبک اللہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہوگا۔ اور ادھر چادر سرک کے نیچے آ رہی تھی، میں چادر اٹھا کے اپنے نبی کے سر پہ رکھتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے نبی کی کیا ہی ناز والی دعا تھی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بڑی دعائیں سنی، پر ایسی دعا جس میں نیاز بھی تھی، جس میں ناز بھی تھا، اور کہیں سے نہیں سنی، وہ بدر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے لبوں سے سنی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان تولک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ جو میں چند بندے لے کے آیا ہوں، یہ ایک ٹولہ چند بندوں کا جو لے کے آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو پھر تو بھی سن لے، لا توبد فی الارض الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا ناز سے دعا کر رہے ہیں، اور ادھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا، میں ڈھارس بندھا رہا ہوں، حسبک اللہ،
حسبک اللہ کے لفظ کہہ رہا ہوں، چادر اٹھا کے مصطفیٰ کریم کے سر انور پہ رکھ رہا ہوں، اتنے میں تھوڑی دیر گزری، حضور نے اپنے دعا والے ہاتھ چہرے پہ پھیرے، پیچھے مڑ کے دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے ایک لشکر بھیجا ہے، وہ دیکھو جبریل اور اس کے ساتھ 5000 فرشتے اللہ نے میرے نوجوانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل فرمائے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان دن ہے آج اس حوالے سے بھی۔ اور تیسری نسبت اس دن کے ساتھ میرے نبی کی بیٹی بنت مصطفیٰ اور زوجہ عثمان غنی حضرت رقیہ آپ کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ یہ 3 نسبتیں ہیں اس دن۔ اور بدر کے دن جب مسلمان جنگ جیت کے مدینے داخل ہو رہے تھے، اس وقت عثمان غنی حضرت رقیہ کو دفنا کر قبرستان سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے، اور یہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا۔ تو پتہ چلا کہ آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بھی اگر دعائیں مانگیں تو ان میں پہلے تو بدر کے شہداء کو یاد رکھیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو یاد رکھیں، اور مصطفیٰ کریم کی لخت جگر حضرت رقیہ کو یاد رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کا صدقہ، آج کی اس محفل پاک کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اس معصومہ یہ جو چھوٹی